گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس، صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ آپ کے لیے کیا ہے یروشلم؟ کچھ نہیں، سب کچھ۔ کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا۔ وہ بھی کسی ماں کا جنم ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، اس پر ایک حکمران تھا عیسیٰ، اس کا نام تھا ریجنالڈ۔ تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو اس نے حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو تمہاری مدد کر، اور سارے حاجیوں کو تعطیل کر دیا۔ تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، اس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا۔ اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ کر سے زبیر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک آج نہیں تو کل، 70 سال نہیں 70,000 سال بعد بھی ہم نہیں بھولیں گے۔ بیت المقدس ہمارا ہے، مسجد اقصیٰ ہماری ہے۔ ہاں مسلمان کمزور ہے، غفلت میں ہے، دنیا کی چکا چوند میں غرق ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھیے آج بھی ہمیں لاکھوں کی فوج نہیں بلکہ ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ جس دن وہ پاک ذات چاہے گی ایک مرد مجاہد کا ظہور ہوگا جو ہماری بکھری قوتوں کو یکجا بھی کر لے گا اور حکمت عملی سے فتح یاب بھی ہوگا۔ فلسطین میں جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تو بڑے بڑے بادشاہ اس میں گرفتار ہوئے، تو اس میں ریجنالڈ بھی گرفتار ہو کے آیا۔ تو پھر انہوں نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی کہ تو مسلمان ہو جا، میں تجھے دعوت دیتا۔ اس نے انکار کر دیا، کہا میں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا میں نے تیرے قتل کی 2 دفعہ قسم کھائی تھی، ایک جب تو مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، اور دوسری دفعہ جب تم نے حاجیوں پہ حملہ کر کے کہا تھا بلاؤ محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھ سے تیری گردن اڑاؤں گا۔ آج محمد کا ادنا غلام تیری اس بات پر یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑائی، وہ پیچھے لٹک گئی۔ 17 جنگیں جس نے لڑی، اور عیسائی آج بھی صلاح الدین کے نام سے ڈرتے ہیں، اور بہت سارے تعریف بھی کرتے ہیں کہ ایسا جرنیل ہم نے دیکھا ہی نہیں دنیا میں صلاح الدین ایوبی کی طرح۔ وہ خون کا پیاسا نہیں تھا، وہ امن کا پیاسا تھا۔ کتنے تو قیدی ایسے آتے تھے جن کو وہ صرف ایگریمنٹ کر کے آزاد کر دیتا۔ یہ اپنی سی چالیں چل لیں، اللہ بھی اپنی چالیں چلے گا، اور اللہ سے بہتر چال کس کی ہوگی؟ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔